اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. الفصل الخامس فی الصلوات المرغبات. کتاب شرائع الاسلام میں آج ہماری بحث اور گفتگو اور درس فصل خامس میں ہے. تو صلاۃ مرغبات میں پانچویں فصل ہے. یعنی پانچویں فصل میں وہ نمازیں بیان کی گئی ہیں کہ جو مرغبات ہیں، مرغبات یعنی جن کی طرف لوگ رغبت رکھتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے، یعنی ان کے ذریعے ثواب حاصل ہوتا ہے اور لوگ مومنین رغبت رکھتے ہیں ان کے ذریعے ثواب حاصل کرنے کے لیے. کہہ رہے ہیں وہ حیا قسمان، اور صلوات مرغبات کی دو قسمیں ہیں. صلوات مرغبات کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک نوافل یومیہ، وقد ذکرناها اور اس کو ہم نے ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے. وما عدا ذلك، اور اس کے علاوہ نمازیں ہیں. فهو ينقسم الى قسمين، تقسیم ہوتے ہیں دو قسموں کی طرف. نوافل یومیہ کو ہم نے ذکر کیا ہے، جن کو ہم نے ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی تقسیم ہوتی ہے دو قسموں پر. فَمِنْهَا مَا لَا يَخْتَصُّ وَقْتًا بِعَيْنِهِ، ان میں سے کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جن کا خاص وقت نہیں ہے، یعنی ان کا وقت معین نہیں ہے. وہ کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہیں یا کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. وَهَذَا الْقِسْمُ كَثِيرٌ، اور یہ قسم تو بہت زیادہ ہے. جن کا وقت معین نہیں ہے وہ بہت ساری نمازیں ہیں. غیر نذکر مہمہ، سوائے اس کے کہ ہم یہاں پر جو مہم ہیں ان کو ذکر کر رہے ہیں. یعنی نمازیں تو بہت ہیں جن کا وقت معین نہیں ہے، کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں، بہت نمازیں ہیں، لیکن ہم یہاں پر ان میں سے چند کو بیان کر رہے ہیں. واہ صلوات، وہ یہ ہے. الاولا، سب سے پہلے صلاۃ الاستسقاء، نماز استسقاء ہے. مرغبات میں سے وہ نماز کے جو موقت نہیں ہے، ایک نماز استسقاء ہے. وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ غَوْرِ الْأَنْهَارِ، اور یہ مستحب ہے جب نہریں سوکھ جائیں. وَفُطُورُ الْأَمْطَارِ، اور بارش نہ برسے، غائب ہو جائے. جب بارش نہ ہو رہی ہو، نہریں سوکھ رہی ہوں، سوکھا ہو گیا ہو بالکل ماحول جو ہے، قحط سالی جیسے ہو جاتی ہے، قحط، تو پھر کیا ہے، یہ نماز مستحب ہے. کون سی نماز استسقاء. کہہ رہے ہیں کہ بارش نہ ہو، بارش نہ ہو، نہریں سوکھ جائیں اور لوگوں کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہو، زمین خشک ہو، پانی نہ ہو، بارش نہ ہو رہی ہو، اس وقت یہ نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے. وَكَيْفِيَتُهَا، نماز استسقاء کی کیفیت کیا ہوگی. کہہ رہے ہیں کہ مثل کیفیت صلاۃ العید، نماز عید کی کیفیت کی طرح ہے. جیسے نماز عید پڑھی جاتی ہے ایسے ہی نماز استسقاء. غیر انہ یجعل مواضع القنوت بالعید یجعل، سوائے اس کے کہ نماز عید میں قنوت کے جو موقع ہیں، استعطاف اللہ سبحانہ وتعالی سوالہ الرحمہ، نماز استسقاء میں اللہ کے لطف، اس کی رحمت اور اس کی عنایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بِإِرْسَالِ الْغَيْثِ، کس چیز سے؟
بارش کے ذریعے سے، یعنی اللہ سے سوال رحمت ہوگا بارش کے ذریعے سے کہ اللہ ہمارے اپنی بارہ رحمت کا نزول فرما. تو اس کو نماز عید کے طریقے سے پڑھا جائے گا جی، اور اس میں سوال کیا جائے گا کس چیز کا؟ مواضع قنوت کی جگہ سوال کیا جائے گا بارش کے لیے، دعا کی جائے گی، یعنی ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، اس تکبیر کہیں گے اور بارش کا سوال کریں گے، دعا کریں گے بارش کے لیے. قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، تکبیر کہیں گے اور جو ہے وہ اللہ سے دعا کریں گے، پھر تکبیر کہیں گے، پھر اللہ سے دعا کریں گے بارش کی. جس طریقے سے آپ نماز عید میں کیا کرتے ہیں؟ تکبیر کہتے ہیں پھر قنوت پڑھتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں پھر قنوت پڑھتے ہیں، 5 پہلی میں 4 دوسری میں. اسی طریقے سے اس میں 5 پہلی میں اور 4 دوسری میں، الحمد سورہ اور پھر جو ہے تکبیر اور دعا بغیر ہاتھ اٹھائے. اس میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کریں گے، پھر تکبیر کہیں گے پھر دعا کریں گے، پھر تکبیر کہیں گے پھر دعا. اسی طرح 5 مرتبہ کیا ہے، اس کے بعد رکوع میں جائیں گے. پہلی رکعت میں، دوسری میں 4 دفعہ تکبیر صرف، جیسے نماز عید میں. وَيَتَخَيَّرُ مِنَ الْأَدْعِيَّةِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ، اور اختیار ہے دعا میں جو پڑھنا چاہے، یعنی کوئی خاص دعا نہیں ہے، بس طلب باران کرنی ہے، باران رحمت کی دعا کرنی ہے، صحیح اختیار ہے، وہ کوئی سی دعا کر دے، کسی طرح بھی کر دے. یعنی دعاؤں کے لیے کوئی خاص دعا معین نہیں ہے، بلکہ اسے اختیار ہے کہ کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے جو اس کے لیے مناسب اور آسان ہو، جو پڑھ سکتا ہو، جو اسے یاد ہو. وہ اللہ، اور ایسا نہیں ہے فلیقل، تو پھر وہ کہے، یعنی وہ دعا پڑھے ما نقل فی اخبار اہل بیت علیہ السلام، جو دعائیں نقل کی گئی ہیں روایات ائمہ علیہ السلام میں. وہ مسنونات حاضر الصلاۃ، اب یہ ہو گیا آپ کو طریقہ بتا دیا کہ اس کا طریقہ نماز عید والا طریقہ ہے. پہلی رکعت میں 5 تکبیریں، دوسری میں 4 تکبیریں. بس فرق یہ ہے کہ نماز عید میں ہر تکبیر کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے قنوت پڑھیں گے، اس میں آپ کو ہاتھ اٹھا کے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنی ہے، ٹھیک. اور اس کے بعد دعا میں بھی جیسے نماز عید کی دعا کوئی خاص نہیں ہے، آپ کے اختیار ہے، کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے جو معصور ہے، جو وارد ہوئی ہے، جیسے اللہم علی الکبریاء مثلا یہ وارد ہوئی ہے نماز عید کے لیے، تو آپ اسے پڑھیں، زیادہ بہتر ہے. لیکن آپ اس کو نہ پڑھ کے کوئی بھی دعا پڑھیں تو بھی چلے گا. یہاں بھی یہی ہے کہ کوئی خاص دعا نہیں ہے، مخصوص دعا نہیں ہے نماز استسقاء کے لیے، لیکن اگر جو ہے وہ کوئی بھی دعا پڑھیں گے تو وہ قابل قبول ہے. لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے ہی آپ کو دعا کرنی ہے ہر تکبیر کے بعد، ٹھیک. کہہ رہے ہیں کہ مستحبات حاضر الصلاۃ، یعنی مسنونات حاضر الصلاۃ، اس نماز کے مستحبات. سب سے پہلے ان یصوم الناس ثلاثۃ ایام، لوگ مومنین 3 دن روزہ رکھیں. کیا کریں؟ مستحب ہے نماز استسقاء اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 3 دن روزہ رکھے. وَيَكُونَ خُرُوجُهُمْ یوم الثالث، یوم الثالث، اور وہ تیسرے دن نکلے نماز استسقاء کے لیے. یعنی 2 دن روزے رکھے، تیسرے دن بھی روزے ہی سے ہیں، وہ تیسرے دن نماز استسقاء کے لیے گھر سے نکلے ہیں صحرا کی طرف. وَيُسْتَحَبُّ، اور مستحب ہے، ان یکون ذلک الثالث الاثنین، اور مستحب ہے کہ وہ تیسرا دن جو ہے، کہہ رہے ہیں کہ وہ تیسرا دن جو ہو وہ یوم الاثنین ہو، یعنی پیر کا دن، وہ مستحب ہے یوم الاثنین، الاثنین یعنی یوم الاثنین، وہ پیر کا دن ہو. کہہ رہے ہیں کہ فَإِن لَمْ يَتَيَسَّرْ فَالْجُمْعَةُ، اگر پیر میں اثر نہ ہو سکے، ایسا نہ ہو سکے مثلا جو ہے کہ وہ تیسرا دن مثلا پیر پڑے، اس طرح نہیں ہو پائے، سیٹنگ نہیں ہو پائی، تو اس طرح روزے رکھو، مثلا بدھ سے شروع کرو تاکہ بدھ پہلا، جمعرات دوسرا اور جمعہ تیسرا ہو جائے. اگر پیر تیسرا دن نہیں ہو سکتا تو پھر جمعہ تیسرا دن ہو. واضح ہوا؟ ہاں.
اگر تیسرا دن پیر کا دن نہیں ہو سکتا، یعنی روزے اس حساب سے نہیں رکھتے گئے، مثلا شروع کرتے وہ ہفتے کے دن سنیچر سے، ہفتہ اتوار پیر تیسرا ہو جاتا، لیکن کسی وجہ سے نہیں رکھ پائے، نہیں یہ اتنا وہ نہیں ہے، یہ اتوار کو ارادہ بنا، تو اب کیا ہے کہ آپ بہتر ہے کہ آپ جمعے کو تیسرا دن قرار دیں، جیسے کہ آپ بدھ سے شروع کریں، بدھ جمعرات جمعہ، تو جمعہ تیسرا دن ہو جائے گا۔ وہاں یخرجو الی صحرا حفاۃ علی سکینۃ مرفقات، اور مستحب ہے کہ صحرا کی طرف نکلے ننگے پاؤں، سکون و وقار کے ساتھ، حفاظ یعنی ننگے پیر، صحیح ہے، سکون و وقار کے ساتھ آپ نکل کے، ولا یصلوا فی المساجد، اور یہ نماز مسجد میں نہیں پڑھیں گے بلکہ صحرا میں پڑھیں گے، جنگل میں، صحیح ہے، حفاظ یعنی ننگے پیر، سکون و وقار کے ساتھ، ولا یصلوا فی المساجد، وآئین یخرجوا معهم الشیوخ والاطفال، اور نکلے ان کے ساتھ بچے، بوڑھے، شیوخ بوڑھے، اطفال بچے، والعجائز محتاج اپاہج لوگ ساتھ ساتھ نکلے، ولا یخرجوا ذمیا، لیکن جو کافر ذمی ہیں وہ نہ چلے ساتھ، وہ اپنے گھر رہے، وہ ساتھ نہ جائے، وَيُفَرِّقُوا بَيْنَ الْأَطْفَالِ وَأُمَّهَاتِهِمْ، اور بچوں کو ماؤں سے جدا کر دو، کیا مستحب ہے؟ بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا جائے، بچوں کو ان کی ماں سے الگ کر دیا جائے، فَإِذَا فَرِغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، اور جب امام نماز سے فارغ ہو جائے تو اپنی ردا کو الٹی کر دے، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، پھر روبہ قبلہ ہو، وَكَبَّرَ مِئَةً، اور 100 تکبیریں کہے، رافعاً بها صوته، بلند آواز کے ساتھ، تکبیر جو کہے 100 اس میں اس کی آواز بلند ہونی چاہیے، آواز بلند چاہیے، وسبح اللہ سبحانہ و تعالی الی یمینہ کذالک، اور اسی طرح 100 مرتبہ تسبیح کرے دائیں طرف منہ کر کے، صحیح، آواز بلند، یعنی ہاتھ اٹھا کے، یعنی آواز بلند آواز سے، اور تو پھر تسبیح کرے دائیں جانب، وَحَلَّلَ عَنْ يَسَارِهِ، اور پھر تحلیل کرے اپنی بائیں جانب اسی طریقے سے، حللہ یعنی تحلیل، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تسبیح سبحان اللہ مثلا، وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ، پھر لوگوں کی طرف جب متوجہ ہو، لوگوں کی طرف منہ کرے، وَحَمَدَ اللَّهَ 100 مرتبہ اللہ کی حمد کرے، الحمدللہ الحمدللہ، وَهُمْ يُتَابِعُونَهُ، اور جو مومنین ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس کی مطابعت کریں، کیا کریں؟ مطابعت کریں، ساتھ ساتھ دہرائیں، فی کل ذالک، اس تمام کے تمام عمل میں، ان تمام چیزوں میں اس کی مطابعت کریں امام کی، یعنی جب وہ تکبیر کہہ رہا ہے تو ساتھ میں دہرائیں، جب وہ تسبیح کر رہا ہے تو ساتھ میں دہرائیں، جب وہ حمد کر رہا ہے تو ساتھ میں دہرائیں، ثم یخطب، پھر وہ خطبہ دے، ویبالغ فی تضرعاتہ، اور اس میں اس کے باقاعدہ، اس کو ہم یہیں پر روکتے ہیں کیونکہ ابھی ٹائم زیادہ ہو گیا، وقت تمام اس کو ٹائم زیادہ ہو گیا، تو انشاءاللہ کل ہم اس کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔